خاتو طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں جابز کرنے کے لیے، تو جاب کرنے کے لیے وہاں پر آپ کو کچھ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ جاب سرچنگ کے رولز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک بڑے ظلم اور زیادتی جو ہوتی ہے ہمیشہ اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں گورنمنٹ کی ہم لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہم اگر ٹیچنگ کی ہی ہم جاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہو، آپ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ بی ایڈ کی ڈگری لی ہو، آپ نے دیگر جو بھی ڈگریز اس کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ نے ساری کی ساری کی ہوں، تب جا کر آپ کوالیفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بڑے حیران ہو گئے اس دلچسپ گورکھ دھندے پر کہ وہ لوگ جنہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے، جو ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایون کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سم ٹائمز وہ بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے، سم ٹائم اس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، سم ٹائم وہ انجینئرنگ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن جب وہ جاب جو ہے وہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے ہاں سرکاری شعبہ جات میں، وہاں پر رولز رکھے جاتے ہیں، اس کی ایج اتنی ہو، اس میں یہ کوالٹیز پائی جائیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رولز بناتا کون ہے، یہ قانون کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ قانون بنانے کے لیے مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، اور ان کمیٹیز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو جو جاب دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جو لوگ قانون بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس قانون کے تحت سے جاب دی جائے گی، اس قانون کے اوپر جو ٹاپ کلاس جو سائن کیے جاتے ہیں وہ وزراء کے سائن ہوتے ہیں، منسٹرز کے سائن ہوتے ہیں۔ اور پی ایچ ڈی اسکالر جو شخص ہے، اس کی جو اپلیکیشن کے اوپر یا اس کے لیے جو رولز بنانے والا جو شخص ہے وہ ایک اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، اور اسمبلی کے ممبر کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے لیے کوئی رول کوئی قانون جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایجوکیشن کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے باقی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو اسمبلی کا ممبر منتخب کیا جائے۔ بس صرف اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کے پاس مار داڑ والے بندے ہونے چاہیے، یا جو ہے وہ فارم جو ہے 47 اس والے لوگوں سے اس کے تعلقات ہونے چاہیے، اور وہ جو ہے ممبر اسمبلی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ ممبر اسمبلی جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں ان کے لیے جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ممبر اسمبلی جنہیں میں کہہ رہا ہوں، جو بظاہر میٹرک پاس ہوتے ہیں یا ایف اے پاس ہوتے ہیں، وہ جو قانون بناتے ہیں ان کے پیچھے کی بڑی دلچسپ سٹوری یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی جس کے اندر ہم قانون بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم جو بولتے ہیں، ہم جو ٹاپک یوز کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں جو ٹاپک ہم لوگ بولنے کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا آتا ہے، منظوری کے بعد آتا ہے، اگر وہ نہ آئے تو ہم اس کے اوپر بول بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، یہ وہ گورکھ دھندا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس نالج ہوگا وہ اتنا ہی ذلیل الخوار اس کو کیا جائے گا، اور جتنا کوئی شخص زیادہ نااہل ہوگا، جتنا نالائق ہوگا، وہ شخص اتنے ہی بلند منصب پر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو بس آج یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، اور کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ ان پڑھ جو ہے وہ پڑھے لکھوں کے لیے پالیسیاں بناتے رہیں گے، اور پڑھے لکھے جو ہے وہ اس پالیسی کو فالو کرتے رہیں گے، اور اصل پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی علم سے بے بہرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا اس کو۔